مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ اس بات کا جو اینڈ ہے اس کا وہ نہیں سوچتا۔ وہ اینڈ کیا ہے؟ بھئی نماز فرض ہے، اگر نماز کو فرض نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کی بات ہی نہیں کرتے۔ وہ تو غیر مسلموں کی تو بات نہیں ہوتی نا، یہ تو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، نماز فرض ہے، بھئی کب تک نہیں پڑھیں گے؟ کب تک نہیں پڑھیں گے؟ آج تک جو نمازیں نہیں پڑھی، کبھی کیلکولیشن تو کرو وہ کتنے ہزاروں سے اوپر گئی ہوں گی۔ اب ان نمازوں کا کہیں نہ کہیں حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور پھر بے نمازی کی سزا پڑھیں، سزا کیسی ہوتی ہے؟ تو آدمی کیلکولیشن نہیں کرتا، اینڈ کو سوچتا نہیں ہے، جبھی وہ رمضان آتا ہے، رمضان کو ذبح کرتا ہے، رمضان کی حرمت تقدس کو بلڈوز کرتا ہے، ہٹے کٹے جوان روزہ کھا رہا ہوتا ہے۔ کل بھی میں وہ پھل لینے والا تھا، وہ بشرا آدمی تھا، وہ کھا رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا تمہیں خدا سے شرم نہیں آتی؟ کم سے ہم سے تو شرم کر لو، بندوں سے تو شرم کر لو، کتنوں کو تم اپنے اس فسق و فجور کا گواہ بناؤ گے؟ تجھے خدا کے سامنے اتنی جرأت ہوئی کیسی یار؟ جتنے لوگ تم سے پھل لیتے رہے سب تمہارے گواہی دیں گے خدا کے دربار میں، یہ فاسق تھا، فاجر تھا۔ آپ بتائیں کہ جو رمضان کا روزہ نہیں رکھے گا اس کی مغفرت ہوگی؟ وہ ملعون نہیں ہے؟ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی؟ ہمارے گھروں میں بے نماز کیا روزہ خور نہیں ہے کیا؟ ہم کیسے برداشت کرتے ہیں ان کو؟ ہمارا ایمان کہاں سو جاتا ہے، کہاں مر جاتا ہے؟ کیسے برداشت کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں ہم روزہ خوروں کو؟ کہ موت آتی ہے کیا؟ آپ نے دیکھا نا بجوڑی لوگ جو کھدائی کرتے ہیں، اب اسے روزہ توڑوا کے دیکھو، پورا دن 12 گھنٹے وہ کھدائی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی روزہ نہیں کھائے گا، کیوں؟ ان کا ذہن بنا ہوا ہے۔ ہم ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ سنگل مائنڈ، اس کو پتہ ہے روزہ رکھنا ہے، اس میں دوسرا آپشن کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو قدرت دستگیری کرتی ہے، ہمت نصیب ہوتی ہے، سب کچھ، یہ جو کچھ ہونا ہے تو اوپر سے ہوتا ہے نا، نیچے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمارا ایمان کہاں جاتا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں روزہ خوروں کو برداشت کیسے کر لیتے ہیں؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں کیسے کھانا بنا کے دیتی ہیں؟ یہ باپ کیسے باپ ہے کہ اس کا بیٹا روزہ خور ہے، اس نے کیسے تربیت کی اس کو؟ یہ باپ اپنے بچے کو اپنے سامنے جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس کو الراحمون یرحم الرحمن، رحم کرنے والوں پر خدا رحم کرتا ہے۔ سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی گرفت سے، آخرت کے عذاب سے بچایا جائے۔ دنیا کی تکلیفیں تو آنی جانی ہے، دنیا کی تکلیف کا موت علاج ہے، اور جہاں موت کو بھی موت آئے گی اس تکلیف کا کیا علاج ہے؟ تو اس وجہ میرے مسلمان بھائی، جو قرآن کی محفل ہوتی ہے نا، اس میں ہم سب کو دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ، ایسے نہیں مرجائے ہوئے چہرے کے ساتھ لا حول پڑھنے کو دل کرے، ایسے لگے کسی فاتحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سب کے چہرے دکھ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ پورے ایمان یقین کے ساتھ تر و تازہ ہو کر، اپنی سعادت سمجھ کر، سمجھ میں نا، آپ بات سنیں کوئی بھی ہو، اور ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے آپ مستقل رابطے میں رہیں، اللہ میاں سے بات کرنے کی عادت ڈالیں، ہر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اے میرے رب، اے میرا سونا رب، میرے پیر اللہ، میں تیرا کمزور بندہ ہوں نا، تجھے تو پتہ ہے مجھے تیری رحمت چاہیے، تیری رحمت کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، جتن کرتا ہوں، لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ تیری رحمت میں دستگیری کرنے میں کیا مشکل ہے؟ تیری رحمت تو کبھی گوارا نہیں کرے گی نا میں ذلیل ہو جاؤں، میں جہنم میں جاؤں، مجھے پتہ ہے تیری رحمت کا اتنا مجھے پتہ ہے۔ حدیث میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ پوری کائنات کا چلانے کے لیے سسٹم کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک صرف ایک حصہ ہے، ایک حصہ اتارا ہے۔ حدیث میں فرمایا، اس منظر کشی کی ہے اس حدیث نے، جب اونی کا بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اونی اپنی ٹانگ اٹھا کے رکھتی ہے تاکہ میرے بچہ سکون سے دودھ پی لے، سکون سے دودھ پی لے۔ وہ بھی اس ایک رحمت کے نامعلوم اور نظر نہ آنے والی، گنتی میں نہ آنے والی رحمت کے حصے کا کرشمہ ہوتا ہے۔
یہ جتنے ممتائیں ہم کو نظر آتی ہیں کائنات میں، جتنے رحم و کرم کے، ترس کھانے کے، محبت کے واقعات پڑھتے ہیں، یہ سب اس ایک رحمت کے ایک حصے سے کشید ہوئے ہیں۔ وہ جو 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے لیے رکھی ہیں وہ کتنی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو دعائیں دی گئی تھی، وہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے، دعا کریں۔ ہر نبی نے کچھ مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کیا کہ میں قیامت کے دن اپنی اس دعا کو محفوظ کیا قیامت کے لیے کہ میں اپنی امتی کی میں سفارش کروں گا جہنم سے بچانے کے لیے۔ لیکن امتی کی حالت کو دیکھو، نبی کے ایک فرمان کو قبول نہیں کرتا، اس کی ایک سنت کو اپناتا نہیں، اس کی کوئی چیز، نبی کی کوئی چیز کو اس کے وجود میں نہیں ہے۔ کسی بھی امتی کو کھڑا کر کے دیکھو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، خدا کی قسم نبی سے محبت کا ایک ثبوت نہیں ہوگا اس کے پاس، ایک ثبوت نہیں ہوگا، ایک نشانی نہیں ہوگی، ایک نشانی نہیں ہوگی۔ اس طرح نہیں جینا چاہیے۔ اور قبر کا پتھر تو سب کچھ درست کرے گا، یہ سارے بیکٹیریا، سارے وائرس نکال دے گا، اس سے اچھا ہے پہلے ہی نکال دیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم سب کے دوست آگے پیچھے گئے ہیں، وہ جس ہفتے میں گئے تھے اس ہفتے میں کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، جو رمضان گزار کے گئے اس رمضان کے بھی ایک 2 روزے رکھے تھے۔ آج قبروں میں ہے نا یا نہیں ہے؟ ذرا جا کے پوچھو تو کان لگا کے کیا آواز آ رہی ہوگی۔ اس وجہ سے میرے مسلمان بھائیوں، یہ تماشا گاہ عالم نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، خدا کا ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو ہمیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن انسانی زندگی کے مینول ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مینول سمجھتے ہیں نا، گائیڈ بک ہے۔ آپ کوئی چیز کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کا ایک مینول ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہم کوئی نئی چیز آتی ہے، پرانی ہوتی ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے، نئی چیز آتی ہے تو جب تک ہم مینول کو نہیں پڑھیں گے، گائیڈ بک کو نہیں پڑھیں گے، ہم اس مشین کو استعمال، اور کوئی بھی مشین کمپنی کے گائیڈ بک کے اگینسٹ اگر وہ مشین استعمال ہوگی، وہ مشین خراب ہوگی۔ اسی طرح انسان بھی خدا کی قدرت کے کارخانے کا پروڈکٹ ہے، اس کے لیے مینول ہے قرآن کریم، اس کے لیے گائیڈ بک ہے قرآن کریم ہے۔ اس پروڈکٹ کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے، اور کائنات کی تمام معلوم نامعلوم سعادتیں، برکتیں، خوشیاں، ترتازگیاں، نعمتیں، سکون، طمانینت اس مینول کو عطا کرنے کے لیے، اس پروڈکٹ کو عطا کرنے کے لیے اس مینول کو فالو کرنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس طرح رجوع کرنا پڑے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کے پاس سب کچھ ڈالا ہے۔ اب میں پوچھوں گا نا، ہم نے کتنے مرد کتنا قرآن پڑھا ہے، سال بھر کتنا پڑھتے ہیں؟ ہر جگہ یہ بولتے ہیں یار دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، دونوں کو ساتھ دنیا میں تو جینا ہو، بہت سارے مسئلے ہیں، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، بولتے ہیں نا سب جگہ، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ یار میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں، میں نبی کا وارث ہوں، میں دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چل رہا ہوں، آپ کس کہتے ہو لیے دونوں کو ساتھ لے کے چلو؟ میرا اڑنا بھی چھونا، میرا کچھ بھی ہے، میرے یہ قرآن ہی ہے، دین کی بات ہے۔ اب یقین جانو میں نے زندگی میں دنیا کمانے کے لیے ایک دن نہیں لگایا، ایک دن بھی نہیں لگایا۔ 30 سال سے قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، بلکہ 40 سال سے اسی قرآن کے لیے گھر سے نکلا ہوں، 12-13 سال کی عمر میں، آج تک وہی ہمارا مشغلہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کام ہم نے نہیں کیا زندگی میں، دنیا کمانے کے لیے پیسہ کا زندگی میں ایک دن نہیں لگایا، ایک دن بھی کچھ بھی نہیں کیا۔ ہماری دنیا ہے، ہماری آخرت ہے، یہی ہے۔ آپ اس کو دنیا سمجھ لو، آخرت سمجھ لو، کچھ ایک ہی ہے۔ ہم ایک تیر سے 2 شکار کرتے ہیں، ایک ہی ہے۔ تو میں وہ نہیں کرتا تو آپ کہاں سے کر لیں گے؟ اس وجہ انسان کا مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے، کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم ڈس بیلنس ہیں، آخرت کو ہم نے پرے چھوڑ دیا، اس کو بلا دیا، وہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے، ہمارے شیڈول میں شامل نہیں ہے، ہمارے ٹائم ٹیبل میں اس کی گنجائش نہیں ہے، بالکل اس کو اگنور کیا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں، اب اگر اتنا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، اب کب تک ایسے رہے گا؟ اسی حالت میں جائیں گے یا اس کو بہتر کریں گے؟ حدیث میں فرمایا نا، مرنے سے پہلے مرو، اپنا احتساب خود کرو اس سے قبل کہ کوئی اور تمہارا احتساب کرے۔ مرنے سے پہلے مطلب مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، سمجھ میں نا؟ ایسے نہیں کہ نیکی تبدیلی کا ارادہ حسرت بن کے آپ کے ساتھ قبر میں جائے، وہ ہونا ہے۔ اگر ہمارا بیلنس آؤٹ ہے
پہلے تو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں، مائنڈ اسٹرکچر چینج کر لیں کہ میں غلط ہوں اور مجھے کھڑے کھڑے آج رات سونے سے پہلے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر آنسوؤں کے قطار میں اللہ سے میں نے معافی مانگنی ہے، اور آگے اللہ سے ہدایت کے طلبگار ہونا ہے۔ اچھا میں سدھر گیا، میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میرے بھائی ہیں، میں کبھی گوارہ نہیں کروں گا کہ خدا کی عذاب کی گرفت میں آ جائیں، ان کی بھی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم سچ مچ اپنا اہل خانہ کے ساتھ خیر خواہ ہیں، اگر ماں ہے، کوئی ماں میری بات سن رہی ہے، کوئی بہن میری بات سن رہی ہے، کوئی بیٹی میری بات سن رہی ہے، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے، ہم سب کا۔ ورنہ آدمی اپنا آپ بچا رہے، وہ سارے پیچھے خاندان والا جہنم میں جا رہا ہے۔ تو ایک فرد کی سوچ اگر درست ہو گئی، اور یہ اس کا خیال رکھو بھائی، یہ کھڑے کھڑے ایسے نہیں ہوئی، یہ تو 10 منٹ میں نے تم ہتھوڑا مارا ہے نا، تم دماغ تھوڑا صاف ہو گیا، بات اب سمجھ رہے ہو، بات کا جواب دے رہے ہو۔ ورنہ شروع میں تو مردوں سے میں خطاب کر رہا تھا، مردوں سے باتیں کر رہا تھا، ایسے ہی تھا نا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ غلط کہہ رہا ہوں میں، میرا تو یہ ہے کہ میں تو ان ایسے تقاریر کا میں قائل نہیں ہوں، میں تو ایسے تقاریر کا میں بات کر رہا ہوں نا، آپ مجھ سے بھی کراس سوال کریں، ٹھیک ہے نا، میں بھی آپ سے پوچھوں، آپ بھی مجھ سے پوچھیں، مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ ورنہ تقریر تو ہوتی رہتی نا، زندگی میں تبدیلی تو کہیں بھی نہیں آ رہی۔ میں تو جمعے کے خطاب کا بھی اس قائل ہوں، وہاں سے بھی آپ مقتدیوں سے پوچھیں کھڑے کر کے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کو کنفیوژن کیا ہے عمل میں، اس کی اب تک وہ 5 وقت کا نماز ہی نہیں بن سکا، 5 وقت کا اب تک نماز نہیں۔ حدیث میں نہیں فرمایا کہ جو فرض کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے؟ ہم آپ کے کان میں اگر بکری پیشاب کرے برداشت کر لیں گے؟ کتا پیشاب کر لے برداشت کر لیں گے؟ کھڑے کھڑے کیسے چیخ کے دوڑیں گے نا واش روم کو، دوڑیں گے نہیں دوڑیں گے؟ 1 منٹ بعد سمجھ میں نا؟ تو شیطان کا پیشاب تو اس سے بدترین پیشاب ہے، وہ روز کے کان میں کرتا ہے۔ یا تو بولیں یہ حدیث جھوٹی ہے، یا تو یہ بتائیں یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اگر یہ حدیث سچی ہے، اس کے باوجود آپ سال سے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، تو مطلب کیا ہے؟ آپ بڑے ڈھیٹ بے شرم انسان ہیں، غیرت نام کی چیز نہیں، حیا نام کی کوئی چیز نہیں، یہی ہو سکتا ہے اور کوئی صورت تو نہیں۔ آپ کو خدا کے کوڑے کا انتظار ہے، تو پھر قبر کا انتظار کریں، پھینک دیں، قبروں میں تو روز دفن کرتے ہیں نا، یہ تو ہمیں مردے کو پتہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کمیل خادم کے ساتھ جا رہے تھے قبرستانوں کے پاس، تو کمیل سے کہا، کمیل بھی ساتھ فرمانے لگے کہ ہاں بھائی، قبروں کو خطاب کر کے، ہاں بھائی تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم آگے چلے گئے، ہم تمہیں بتائیں گے تمہارے جانے کے بعد تمہارے پیچھے کیا ہوا۔ تمہاری وراثت تقسیم ہو گئی، تمہارے بیوی نے شادیاں کی، بھائی بہن اپنے اپنے غم میں وہ ہو گئے، اپنی مگن ہو گئے، اور سب نے تمہیں بلا دیا، اب کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کوئی تھا نہیں تھا۔ اب تم بتاؤ، آگے تم گئے، تم آگے کہانی بتاؤ۔ پھر فرمایا، اے کمیل، اگر ان کو زبان ملتی نا تو یہ ضرور یہ کہتے کہ قبر جو ہے نا وہ اعمال کا بریفکیس ہے، قبر اعمال کا بریفکیس ہے، کہ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ قبر کے بریفکیس میں آپ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی عمل کر کے آگے بھیج رہے ہو اللہ کے پاس جب جاؤ گے اس کو پورا پاؤ گے، ہوا خیر و اعظم اجرا، بلکہ وہ اور بڑھ کے تم عطا کرے گا۔ تو اس وجہ وہ ہمارا بھی اب آپ بتائیں آپ کے بریفکیس میں کیا کچھ رکھا ہوگا؟ حساب کتاب کی، خدا کی حساب کتاب ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنا حساب کھڑے کر کے بتائیں گے، اپنا انجام خود بتائیں گے کہ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، کہ آپ بچنے کی پوزیشن میں ہیں، یعنی خطرے، آپ کی جان خطرے میں، آپ کی عاقبت، آپ کا انجام خطرے میں ہے۔ اس کے لیے کسی موت کے فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا بڑا حساب، گرینڈ حساب کا سسٹم لانچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بتا سکتے ہیں ہم سب فیل جا رہے ہے یا نہیں ہے۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ بتائیں آپ میں سے کس نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کو جو لائف سٹائل جو ابھی تک وہ جس اس کا عادی ہے اس میں تبدیلی لائے گا؟ لائیں گے کون کون؟ ماشاءاللہ بھائی ہمارے پاس اور کوئی صورت ہے ہی نہیں بھائی، اور کوئی صورت ہے ہی نہیں ہے۔ ہم ہر لمحہ خدا سے مستقل رابطے میں رہے،
چاہے ہم وضو کی حالت میں ہوں، بے وضو کی حالت میں ہوں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں. اب تو پہلے تو موٹر سائیکل میں جاتے تھے نا، گناہوں سے محفوظ تھا. اب تو اس میں ہینڈ فری لگا کیا کہ ماشاء اللہ عوام ہی کما رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، وہ بھی گناہوں سے محفوظ ہو گیا. سمجھ میں ہے نا؟ تو گناہ تو ہم اتنے زیادہ کما رہے ہیں تھوک کے حساب سے. نیکیاں کتنی کرتے ہیں اس کا آپ بیٹھ کے حساب کتاب کریں. یا ابھی لوہا تھوڑا گرم ہوا ہے، اس وقت آپ جو بیٹھ کے، اگر بہتر ہے کہ تمہیں ٹائم ملے نا دعا کے بعد، آپ جا کے ایک ڈائری لے لو، اپنی فیلنگ اس میں لکھ دو. کریں لیں گے؟ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ کون کون ڈائری میں لکھیں گے پوری فیلنگ؟ آج کی فیلنگ لکھیں گے؟ پکا وعدہ ہے؟ اس کو ضرور لکھنا. وہ تمہاری وہ فیلنگ پورے سال تمہاری رہنمائی کرے گی اس انشاءاللہ. جب اس کو، کیونکہ آپ نے خود لکھا ہے نا، وہ تو کسی مفتی نے، شیخ الحدیث نے تو نہیں لکھا ہے. اور اس وقت آپ کا مائنڈ شیخ الحدیث کا مائنڈ بن چکا ہے. آپ کا مائنڈ وہ گردوار چھٹ گیا ہے. اب آپ جب بھی بیٹھیں گے نا ڈائری لے کے، انشاءاللہ تعالی اس میں اپنی پوری فیلنگ لکھیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، آپ کے اندر کیا کیا تبدیلی آنی چاہیے، اور آپ اپنے اندر کیا کیا کمزوری محسوس کرتے ہیں، کس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کی کون سی عادتیں ہیں جس سے آپ کو خطرہ ہے کہ آپ بغیر کلمے کی دنیا سے جا سکتے ہیں. آپ یقین جانیں میرے مسلمان بھائیو، دیکھو ہم تو اپنا فرض، یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے، نہیں تو یہ ریکارڈ ہے نا، خدا کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے. ہم تو آپ کا قرض چکا رہے. آپ اس وقت کوئی خوشی سے نہیں بیٹھے. تم سب کے دل میں یہ بات ہوگی یار جلدی ختم ہو جائے، مولوی کی باتیں بہت لمبی ہوتی ہیں.